فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص قصداً بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ اما بعد. ناظرین محترم، رمضان ماہ قرآن پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں، آپ کا میزبان اقرار احمد عباسی. آج ہم گفتگو کریں گے رمضان ماہ قرآن کے عنوان پر. رمضان کا اور قرآن کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. عام دنوں میں بھی اہتمام کرتے تھے، مگر رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام زیادہ کیا کرتے تھے. حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے، ان سے قرآن سنا کرتے تھے. رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے. یہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور اسی عنوان پہ آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ہیں محترم جناب قاری عبدالغفور صاحب، جو ایک طویل عرصہ سے قرآن مجید کی خدمت پہ مامور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی تعلیم قرآن کے عنوان سے ان سے خدمات لے رہا ہے. تو میں اپنے مہمان جناب قاری عبدالغفور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اور آج ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں پاکستان کے معروف نعت خواں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت آواز سے نوازا، اور اس آواز کا انہوں نے بجا استعمال کیا کہ انہوں نے اپنی آواز کو بجائے اس کے کہ یہ کچھ موسیقی کی طرف راغب ہو جاتے، گانا بجانا کرتے، اللہ تبارک و تعالی نے جو آواز کی خوبصورتی دی، ان کے استعمال بھی انہوں نے بڑا خوبصورت کیا کہ انہوں نے اپنی آواز سے اللہ تبارک و تعالی کی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی منقبت کو عام کیا، اور پاکستان کے گوشے گوشے کونے کونے میں ان کی آواز گونجتی ہے، دنیا جانتی ہے. ہمارے معزز مہمان ہیں جناب محترم حافظ عبدالباسط حسانی. میں آپ دونوں حضرات کا مشکور ہوں یہاں اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے. تو آج ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محترم قاری عبدالغفور صاحب سے. یہ آج ہمیں قاری عبدالغفور صاحب قرآن مجید کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو معلومات دیں گے. تو میرے خیال میں ابتداءً ہم نزول قرآن کے عنوان پہ بات کر لیں کہ قرآن مجید کا نزول کیسے ہوا اور کتنے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا. اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کی تھوڑی رہنمائی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب عباسی صاحب، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. وصال کے آج کے اس پروگرام میں ماہ قرآن اور رمضان المبارک کے حوالے سے ہم یہاں پہ موجود ہیں. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعمت سے نوازا. اتنی بڑی عظیم کتاب جو آخر میں ہے، یہ کتاب چونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں اور کتاب بھی آپ پر آخری نازل ہوئی، اور یہ ہمیشہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے. اس کی تعلیمات مشعل راہ ہے، اور اس کی حفاظت، اس کا نزول، ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذمہ لی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو قرآن کریم نازل ہوا اسی ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب غار حرا جو مکۃ المکرمہ میں ہے وہاں پہ انتخاب فرمایا. اور دیکھیے قرآن کریم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا آغاز جو ہوا ہے وہ اقرا سے ہوا ہے. اقرا یعنی آپ پڑھیے.
تو گویا سب سے بنیادی بات جو سمجھ میں آئی ہے اس میں نزول قرآن میں، وہ انسانیت کے شعور کے لیے یہ کہا گیا کہ تعلیم اس کا ایک اہم حصہ ہے، اور تعلیم کے ساتھ ابتدائی تعلیم وہی جو تعلیم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو الفاظ آپ پر نازل ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں اقرأ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی صفات کو بیان فرمایا، اپنی عظمت کو اجاگر فرمایا کہ آپ پڑھیے تو کس کے نام سے پڑھیے، اس کا آغاز کیسا ہو۔ اور یہ دیکھیں کہ قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں، یعنی کہ پہلی ہی آیت میں پوری بات انسان کو سمجھا دے کہ تعلیم اصل میں ہے شعور کا نام، نور کا نام، ہدایت کا نام، روشنی کا نام۔ جب آپ اس چیز کو طلب کریں گے تو ظاہر ہے وہ چیز ذات آپ کو دے سکتی ہے جو اس کی خالق ہے۔ بے شک ایسی ہدایت کی خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف راغب کرنے والی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی ابتدا فرمائی ہے آپ پر، جو نازل ہوا اس ماہ مقدس میں، رمضان اور قرآن کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ دیکھیں کہ قرآن کریم جو ہے اسی مہینے میں نازل ہو، اس کے 30 یا 29 دن ہوتے ہیں رمضان کے، اور اس میں پھر ہمیشہ کے لیے اس کا تعین بھی فرما دیا کہ آنے والے انسان جو ہیں، امت جو ہے، مسلمان جو ہے، ایمان لانے والی قوم جو ہے، یہ اس کے ساتھ وابستہ رہے۔ ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر جن کے موقع پہ، ہر مقام پہ قرآن کریم انسان کی ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے۔ معذرت کے ساتھ صاحب ایک سوال درمیان میں ذہن میں آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، حالانکہ دوسری بہت ساری جگہوں میں یہ ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے، ہم نے خود پڑھا ہے احادیث میں کہ قرآن مجید تو رفتہ رفتہ 23 سال میں نازل ہوا، تو یہ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا یا رمضان میں نازل ہوا، اس کی کیا حقیقت؟ رمضان مبارک میں آغاز ہوا، رمضان مبارک میں آغاز ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پوری زندگی میں قرآن نازل ہوتا رہا۔ آپ کی جو نبوت کا زمانہ ہے وہ 23 سال ہے، یعنی کہ آپ 40 سال میں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا، اور اسی طرح 63 سال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مکمل ہوئی۔ تو قرآن کریم تو وقتاً فوقتاً جیسے احکام آتے رہے آپ پر نازل ہوتا رہا، اور وہ قرآن کریم کی صورت میں ہی آتا رہا۔ صحیح۔ اور یہ بھی ہے نا کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ یہ رمضان المبارک لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ تو نزول قرآن کے عنوان سے بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ہمارے مہمان قاری عبدالغفور صاحب۔ ناظرین محترم، نزول قرآن اپنی ایک بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے، اور نزول قرآن کے ساتھ حفاظت قرآن یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ قرآن مجید 1400 سال گزرنے کے بعد کیا آج تک محفوظ ہے، یا خدا نخواستہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر دی گئی ہے؟ تو اس حوالے سے آپ قاری صاحب کیا کہیں گے؟ قرآن مجید کی حفاظت کے عنوان پہ آپ کے پاس کیا دلائل ہیں جو آپ ہمارے ناظرین تک؟ جی، قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ لسان نبوت سے نکلنے والی ہر بات اللہ سبحانہ و تعالی نے محفوظ کی ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالی نے خود لی ہے۔ اور اسی قرآن کریم نے یہ بھی کہا کہ یہ عظمت جو ہے انسان کو دی گئی ہے، یہ اگر ہم پہاڑوں پر اتار دیتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب کو یہ نعمت سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، اور جب حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذمہ لے لی تو اس میں ترمیم اگر کوئی کرے بھی سی نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں نہ کوئی شک شبہ ہے، نہ کیا جا سکتا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے، اور جو اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ترمیم کی زد میں آئے گا، اس لیے کہ اس کے پاس وہ قوانین نہیں ہے۔ دیکھیں ترمیم کے صورت تو اس وقت مشرکین مکہ نے بھی کی ہے، مشرکین مکہ اشعار کے ذریعے وہ اپنے الفاظوں کو لاتے رہے، لیکن قرآن کریم نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ آپ اس کی کوئی مثال لے آئیں، کوئی صورت لے آئیں، کوئی چھوٹی سی صورت لے آئیں یا آیت لے آئیں، تو وہ بہت بڑے شاعر ہونے کے باوجود بھی وہ قرآن کریم کی ان الفاظوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، بلکہ ان کے الفاظوں میں یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ دنیا کی زبان نہیں ہے۔ یہ باوجود یہ کہ مانتے رہے اس بات کو کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، ایک میں مثال دے دوں آپ کو، قریب زمانے میں سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا جس زمانے میں، اس زمانے میں سب سے پہلے
انہوں نے اہل علم کا قتل عام کیا، اس میں حفاظ قراء اہل علم کو جو ہے انہوں نے نیست و نابود کرنے کی کوشش کی. آج وہاں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ حفاظ قرآن کی جو ہے نا ایک میرے خیال میں لاکھوں کے حساب سے تعداد ہوگی وہاں پہ. حالانکہ سوویت یونین خود ٹکڑے ہو گیا، لیکن یہ کہ اللہ کی کتاب وہ باقی رہے. اللہ تعالیٰ نابینا ایک انسان کی آنکھ نہیں ہے. آپ جتنی حفاظ نابینا ہیں آپ ان کا قرآن کریم سنیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی پختگی کے ساتھ. اور عجیب بات ہے قرآن کریم کی حفاظت کی، دیکھیں آپ کہ روایت عشرہ میں قرآن کریم نازل ہوا، تمام روایات اسی طرح محفوظ ہیں جو 1400 سال پہلے حکم ہوا جن کا. ان کا پورے آج دیکھیں پوری دنیا میں الحمدللہ روایت عشرہ پر کام ہو رہا ہے اور قراء کرام موجود ہیں. ایک بچہ جس کی عمر 10 سال ہوتی ہے وہ آپ کو 10 لہجوں میں 10 روایات میں آپ کو قرآن کریم سنا رہا ہے. یہ اعزاز قرآن ہے، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو آپ اس کی مثال دے سکیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم اس کو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. آپ اگر کسی غیر مسلم سے بھی بات کریں گے اگر وہ بھی اس کی ریسرچنگ پر آیا تو وہ مجبور ہو جاتا ہے ایک صفحے سے دوسرے صفحے میں پلٹتا ہے وہ کہ بھی اس قرآن کیا رہا ہے. اور قرآن کریم کی یہ صفت ہے کہ جو اس کے اندر لگاؤ رکھتا ہے، اس کی تعلیم اپنا تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا قلب میں دل میں اس کو اتار دیتے ہیں. ہاں، دوسرا بات قاری صاحب یہ بھی ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو اصول وضع کیے جاتے ہیں چاہے وہ کتنی ہی مضبوط بنیادوں پر کیوں نہ ہوں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ جدت کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان میں جدت ضرورت پیش آ جاتی ہے وقت کی. لیکن قرآن مجید 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا موجود ہے، لیکن قرآن مجید کے کسی حکم میں جدت کی ضرورت پیش نہیں ہے کہ اس کو ہم وہ کر دیں. ہر زمانے کی جدت کو اس کی رہنمائی کرتا ہے. ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے قرآن مجید اپنی تعلیمات میں. اور یعنی جو آج سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے اور جو آج ترقی کے اس زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں، تو ترقی کے اس زمانے میں پیدا ہونے والوں کے لیے بھی قرآن مجید کی تعلیمات بے آئین ہی اسی طرح تازہ ہیں جس طرح سے 1400 سال پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اپنی تعلیمات میں بھی محفوظ ہے. بالکل محفوظ ہے جی، اپنے اعجاز میں، اپنی صفات میں، اپنی عظمت میں، اور تحریری شکل میں بھی. 1400 سال آپ یہ دیکھیں مصحف کے بارے میں. مصاحف جو ہیں امام ابن دانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن نجار رحمۃ اللہ، ان حضرات کے مصاحف جو ہیں جس کو ہم رسم عثمانی کہتے ہیں، آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں الحمدللہ اس کی شکل موجود ہے. اور اس میں ترمیم اگر تصور بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ جس زمانے میں بھی ترمیم کی گئی ہے اس زمانے میں اہل علم موجود تھے. تھوڑا سا آپ وضاحت کر دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ رسم عثمانی کیا ہے. جی، یہ رسم عثمانی جو خط ہے، خط ہے جو قرآن کریم ہم اس وقت جو ہے ہمارے ہاں موجود ہے، ہم جو پڑھتے ہیں اس کو رسم عثمانی کے حوالے سے لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. اور عرب اور عجم میں تھوڑا سا ایک فرق ہے. جو مصر ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، اس طرح کے جو عرب ممالک ہیں، یہاں پر اکثر جو ہمارے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے لوگ آتے ہیں ان کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے. یہ جو ہے اس میں دو بزرگ جو ہیں، ایک استاد ایک شاگرد ہے. یہ ان کے جو ہے نا ابن نجاح ہیں یا ابن دانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان حضرات کے جو ہے اقوال پر، ان کی تعلیمات پر جو ہے وہ چل رہے ہیں. اس میں الفاظی کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پہ بعض جگہوں پہ شاشوں کا فرق ہے، بعض جگہوں پہ جو ہے نا الفاظوں کا تھوڑا سا یعنی کہ عربی رسم الخط میں لکھنے کا انداز جو ہے، دیکھیں رسم الخط کے جو ہے جب ہم لکھتے ہیں عربی میں تو کتنی جو ہے نا خط ہیں جو لکھے جاتے ہیں تحریر کے لحاظ سے کمپیوٹر میں ایک زبان میں ایک ہزار خط موجود ہے. اس میں جو خط ہیں اس میں باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو جو ہے نا ایسر کہا پوری دنیا میں چلے جائیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید جس رسم الخط میں لکھا گیا وہ رسم الخط بھی آج بالکل محفوظ ہے، اس میں بھی ترمیم نہیں ہو سکتی. کمال ہے ماشاءاللہ، یہ بڑی کام کی بات. اس کی ترمیم نہیں ہو سکتی، اس کا سوچا نہیں جا سکتا. اور یہ دیکھیں بیانی آپ پاکستان میں ہم دیکھیں، پاکستان سے ہم یورپی ممالک میں ہم چلے جائیں، آپ کو قرآن کریم کا رسم ہو یا قرآن کریم کے اوقاف ہیں، وقف ہیں، وقف ہیں، آیات ہیں، اس میں بھی ترمیم نہیں ہے ماشاءاللہ. اس بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی بھی حفاظت کی ہے. اب اس میں جو وقوف ہیں اہل علم نے، اہل قرہ نے ان میں بیٹھ کے وقوف کا تعین جو فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے،
وہی وقوف آج تک ماشاءاللہ چلے آ رہا ہے. آج آپ کا معصوم طالب علم جو عربی نہیں جانتا وہ صرف قرآن کریم کو اللہ کی کتاب سمجھ کے پڑھ رہا ہے, لیکن وقف اسی طریقے پہ اسی جگہ پہ کرے گا جہاں پر اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, جہاں بات پوری مکمل ہو رہی ہے, جہاں بات کا جوڑ صحیح ہو رہا ہے, وہاں پہ جہاں وقوف کے نشانات دیے گئے ہیں. حالانکہ یہ بچہ عربی نہیں جانتا, لیکن اس کے باوجود بھی وقف وہاں پہ کر رہا ہے جہاں پر جو ہے وہ اپنے اساتذہ اپنے بڑوں سے سنتے ہوئے آ رہا ہے. چونکہ ان کے اساتذہ, اور عجیب بات ہے قرآن کریم کی عظمت کی یہ بات دیکھیں کہ جو آپ ہیں آپ کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے. اس کی سند میں جتنی بھی واسطے ہیں درمیان میں مفسرین نے محدثین نے ہر طرح سے اس کا خیال رکھا کہ کہیں ایسا نہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں آ جائے یا کوئی چیز شامل ہو جائے. بالکل پوری ترتیب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح حدیث کی سند ہے جی, اسی طرح قرآن کی سند ہے. جی, حدیث میں فلاں فلاں کا شاگرد ہے, فلاں فلاں کا شاگرد ہے. اسی طرح قرآن مجید میں جو ایک میں کسی استاد کا شاگرد ہوں تو وہ آگے کسی کا شاگرد, اور یوں یہ سلسلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. قاری صاحب آپ نے بڑی خوبصورت رہنمائی کی ہمارے ناظرین کی, خصوصاً حفاظت قرآن کے عنوان پہ. حفاظت قرآن کے عنوان پہ تھوڑی سی بات انشاءاللہ ہم مزید بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے, اپنے ایمانی ذوق کو تازہ کرنے کے لیے اپنے معزز مہمان جناب حافظ عبد الباسط حسانی صاحب سے کلام سنیں گے. حمد باری تعالی. ویسے تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے, اور حمد کہتے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کو ہیں. آپ نماز دیکھیں تو نماز بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف, سبحانک اللہم و بحمدک کے الفاظ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد یہاں سے شروع ہو جاتی, اور نماز کے آخر تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہم بیان کرتے ہیں. چڑیاں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہیں, درخت, حجر, شجر, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی. بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق تو ادا کرنا ممکن نہیں ہے کسی کے لیے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والوں میں اپنا نام شمار کروایا جا سکتا ہے چند بول بول کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے. تو آج ہم اپنے معزز مہمان جناب مشہور نعت خوان حافظ عبد الباسط حسانی صاحب سے اب پہلے حمد باری تعالیٰ سنیں گے, اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو نعت رسول مقبول بھی سنوائیں گے ان کی زبان سے. حافظ عبد الباسط حسانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. کس سے مانگے کہاں جائے, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائے, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر, جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر,
تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی. عقیدے کی بات ہے، بڑی خوبصورت. حضرت شاہ صاحب یہ لکھتے ہیں، شاعر کیا فرماتے ہیں؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی. تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی. گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول. انبیاء اولیاء اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول. ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے. ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. حافظ عبدالباسط الثانی صاحب یہ بتانا پسند کریں گے یہ کلام کس کا ہے؟ یہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب ماشاءاللہ، گولڑا شریف علیہ، ماشاءاللہ زبردست. یعنی یہ جو کلام آپ نے پڑھا ہے یہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور بہت خوب انہوں نے لکھا ہے، بہت خوب لکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ میں کمال کیا ہے پیر صاحب نے، کمال کیا ہے پیر صاحب نے. اور میں سمجھتا ہوں اہل سنت کے بہت سارے مسائل یہ کلام حل کر سکتا ہے. بہت سارے ہمارے جو اہل سنت میں مسائل ہیں اس کلام کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. اسی کلام کو کسوٹی رکھ لیں اسی کلام کو تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. عبدالباسط بھائی آپ کا بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کا تعارف میرے خیال میں بہت کم کروایا اپنے ناظرین سے. آپ اپنا تعارف اگر خود کروا دیجئے، چونکہ بظاہر آپ رہتے پاکستان میں ہیں لیکن اپنے شکل و شباہت سے آپ پاکستانی نہیں لگتے، اور مجھ سمیت بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو تصویر میں دیکھا یا نعت پڑھتے ہوئے آپ کی ویڈیوز دیکھی. ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید آپ شیو کرتے ہیں، لیکن ملاقات کے بعد پتہ چلا کہ آپ کی داڑھی آئی ہی نہیں ابھی تک. تو آپ اپنے تھوڑا سا خاندانی بیک گراؤنڈ اگر ہمیں بتا دیں ہمارے ناظرین کو. جی الحمدللہ، میرے والدین نے چائنا کا علاقہ ہے کاشغر. اچھا، آپ نے شعر بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا سنا ہے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. بالکل. تو وہاں سے الحمدللہ 1970 کی دہائی میں ہمارے والدین نے ہجرت کی ہے پاکستان میں. اچھا، تو اسی مناسبت سے میرا جو آبائی علاقہ ہے وہ کاشغر ہے. صحیح، بہت اچھے. وہاں سے آپ کاشغر کے رہنے والے ہیں؟ جی اصل میں چائنا سے. اس کاشغر کا نام ہم نے واقعتاً صرف ایک شعر میں ہی سنا تھا. جی، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. جی بالکل، وہ سنا ہے، اشعار وہ سنے ہوئے ہیں، لیکن کاشغر کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ہے کہاں پہ یا اس کی. ماشاءاللہ آج آپ سے ملاقات میں بڑی خوشی ہوئی ہے. تو یعنی 1970 کی دہائی سے آج تک آپ کا خاندان
پاکستان میں مقیم ہے اور میری الحمدللہ پیدائش بھی پاکستان میں آپ کی پیدائش ہے، اور اسی وجہ سے شاید آپ اردو اتنی کلیئر اور صاف بول جی میں الحمدللہ پشتو میں بھی نعت پڑھتا ہوں، پنجابی میں بھی پڑھ لیتا ہوں ماشاء اللہ. تو اس لیے کافی سارے پریشان ہو جاتے ہیں لوگ کہ یار یہ شکل سے تو پاکستانی نہیں لگتا، لیکن اردو میں نعت پڑھتا ہے صاف. اور آپ کو دیکھنے والا ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ کم از کم یہ پاکستانی نہیں ہے، تو آپ تو ہیں پاکستانی ہیں. بہرحال اسلامی ملک میں رہنے والے سارے لوگ، پوری دنیا میں جہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ رشتہ کسی سرحد کا پابند نہیں ہے. بے شک اسلامی رشتہ جو ہے وہ کسی سرحد کا پابند نہیں ہے، بلکہ جس طرح وہی شعر ہے ایک مسلم حرم کی پاسبانی کی، تو وہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی لڑی کے اندر، اسلام کی لڑی کے اندر پروئے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسی اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ ہم آپ سے اگلا کلام بھی سنتے ہیں. نعت خوانی کے حوالے سے آپ کا رجحان نعت میں کس طرح پیدا ہوا؟ میں بس اسکول میں پڑھتا تھا جب، تبھی سے الحمدللہ قریباً 9-10 سال سے الحمدللہ میں نعت پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو بچپن میں نے کافی سارے نعت خانوں کی نعتیں سنی، ٹی وی پر ریڈیو پر سنا کرتے تھے ہم. صحیح. تو اسی سے بس شوق پیدا ہوا. نعت خوانی میں آپ کے کوئی استاد بھی ہیں؟ میں نے الحمدللہ سیکھنے میں تو بہت سارے نعت خانوں سے سیکھا ہے. صحیح. باقاعدہ کوئی استاد میرا باقاعدہ کلاس کسی کلاس میں باقاعدہ میں نے نہیں، لیکن سیکھا اس طرح براہ راست بھی، اور سن کے بھی آپ نے بہت سارا سیکھا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. یہ نعت خوانی کی تاریخ جو ہے، یعنی کب سے نعت خوانی شروع ہوئی؟ ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا مشہور واقعہ بھی ہے کہ جب صحابہ کرام کے جو ہے مجلسیں ہوا کرتی تھی تو حضور علیہ السلام ان کو اپنے ممبر پر بٹھایا کرتے تھے ماشاءاللہ، اور فرماتے تھے کہ حسان تم میری نعت پڑھو. ٹھیک ہے. خود آقا علیہ السلام ان کے سامنے زمین پر بیٹھ کر ان کو ممبر پر بٹھاتے تھے. یہ ان کا اعزاز تھا. بس اسی نسبت سے ہی میرے نام پر ساتھ میں نے حسانی بھی. اچھا ماشاءاللہ، حسانی کا لفظ آپ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جی ہاں نسبت سے رکھا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. بہت اچھے. یعنی یہ نعت خوانی کی تاریخ آج سے 1400 سال، یعنی جتنی پرانی نعت ہے اتنی پرانی نعت خوانی ہے. جی ہاں. بلکہ اللہ تعالیٰ خود نعت خواں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نعت خوانی اتنی ہی پرانی ہے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جب سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تو بہت اچھے، بہت خوب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ہم اپنے پروگرام کو آگے جاری رکھتے ہوئے اپنے معزز مہمان جناب قاری عبدالغفور صاحب سے، استاد سے میں گزارش کروں گا کہ حفاظت قرآن کے عنوان پہ ہماری بات ہو رہی تھی، تو حفاظت قرآن ہی کے عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کی طرف جائیں گے کہ باقی آسمانی کتب، ان کی کیا صورتحال ہے؟ کیا ان میں کوئی کتاب بھی ایسی موجود ہے جو محفوظ ہو؟ دیکھیے، باقی جو 3 کتابیں ہیں اس میں اس وقت اکابر علماء کے بقول کوئی صحیح جگہوں پہ صحیح معنوں میں محفوظ نہیں ملی. صحیح ہے. اس میں ان کی قوموں نے ترامیم کر دی ہیں. جی. اور ترمیم کے علاوہ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو قوم ان کی ماننے والی ہے جی وہ ان پر عمل پیرا بھی نہیں ہے. جی. جو قوم ان پر عمل پیرا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر ترمیم اتنا ہو چکی ہے، ان کو حقیقت کا علم اب ہے ہی نہیں. جی. وہ اپنی کتاب میں باقی رہے نہیں. جی. اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی تھی اس وقت کے پیغمبر پر، اور اس پیغمبر نے اپنی قوم کو آگاہ کیا، بتایا. اب جب دیکھیں کہ اس کی حفاظت اس طریقے پہ ہوتی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان کتابوں کا ذکر فرمایا، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کا ذکر فرمایا. قرآن کریم نے تو ان کتابوں کی مدح سراہی کی ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جو قوم ان کے ماننے والی ہے، ان کی آپ کوئی کتاب اٹھا لیں، اس میں ان انبیاء علیہ السلام کی صفات، ان کی جو عظمت ہے، جو شخصیت ہے، اس پر آپ کو کوئی خاص عنوان نہیں ملے گا. قرآن کریم نے ان پیغمبروں کے، ان انبیاء علیہ السلام کے عنوان پر تو صورتوں کا نام رکھ دیا. بالکل ایسے جی. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو ہیں جی، حضرت مریم کے نام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری صورت کا نام منتخب فرما دیا. تو یہ قرآن کریم کو اعجاز ہے، کیونکہ یہ آخری کتاب تھی اور آپ آخری نبی تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، آپ خاتم النبیین تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن کریم آخری ہی اختتام میں نازل فرما کے پوری آنے والی انسانیت کے لیے راہ ہدایت اور نمونہ بنا دیا. بے شک. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ کتاب ہے جی، اور قرآن مجید کے علاوہ باقی آسمانی کتابوں میں کوئی ایک بھی محفوظ نہیں. محفوظ نہیں. ہم نے تاریخ پڑھی ہے اس کی حفاظت قرآن کے عنوان سے، تو اس میں جو کچھ میری نظر سے گزرا، چلیں آج کی اس محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو ہم ناظرین تک پہنچا دیتے ہیں. قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طریقے سے حفاظت فرمائی ہے. جی ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتابی شکل میں محفوظ کیا ہے، جی اور یہ ہمارا تمام مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید محفوظ تھا کتابی شکل میں، آج بھی اسی طرح سدر محفوظ امام واجد. یعنی لکھا ہوا قرآن جی مجید. اور لکھے ہوئے قرآن مجید کے علاوہ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ کیا. سبحان اللہ. بے شک. اور 1400 سال پہلے قرآن مجید کے جس طرح حافظ تھے، آج بھی اسی طرح قرآن مجید کے حافظ ہیں، جی بے شک. اور یہ حفاظت کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے. باقی رہے. اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کیا اعمال کے اندر. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ اقیم الصلاح، نماز قائم کرو. جی یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا اور کتابی شکل میں اسے محفوظ کر دیا اور ایک حافظ نے حفظ کر لیا اور بس جی، نہیں. نہیں. اقیم الصلاۃ حکم دیا، اس حکم کو بھی نماز قائم کرنے والوں کی شکل میں محفوظ کر دیا. محفوظ کر دیا. بے شک. ٹھیک ہے. یہ 3 ذریعے، ان 3 ذریعوں پہ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. آپ کا جی. زیادہ وقت آپ کا بنتا ہے، لیکن میں نہیں تھوڑی نہیں، سی فرمائیے. لوگوں کے سامنے ناظرین تک یہ بات سبحان اللہ. اچھی سمجھتا ہوں ماشاء اللہ. کہ حفاظت قرآن میں پہلی چیز ہے کتابی شکل. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحیح فرمایا کرتے تھے کہ فوراً کسی صحابی کو بلا لیں اور کاتب قرآن الوحی مجید کو. لکھوا لیں. جی ان صحابہ اکرام کی تعداد مختلف لوگوں نے لکھی ہے. کم از کم جس نے کم از کم بھی لکھی ہے وہ 10 سے زائد. 10 سے زیادہ ہے. 10 سے زائد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ میں، بعض نے تو یہ 30-40 تک بھی لکھی ہے. 10 سے زائد صحابہ اکرام تھے جو قرآن مجید نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے اور قرآن مجید وہ لکھوا لکھ لیتے. لیتے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، جس میں مدعیان نبوت کا فتنہ تھا، مسلمہ کذاب سب سے خطرناک فتنہ تھا، جی منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، پھر جیش اسامہ کی روانگی اور بہت سارے معاملات تھے. ان میں مسلمان جہاد میں چلے گئے اور مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے بہت سارے حفاظ مسلمان شہید ہو گئے. شہید ہوئے. جی منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے وہ لڑائی لڑتے ہوئے بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے. اور اسی طرح اور جنگوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کے حفاظ شہید ہو رہے ہیں، قرآن مجید ضائع نہ ہو جائے. جی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حفاظتی جی، تدابیر میں ایک ذمہ تدبیر داری تھی کہ حضرت عمر کے دل میں ڈال دی. حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ یا خلیفۃ الرسول، مجھے قرآن مجید کہیں ضائع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ لکھا ہوا قرآن مجید جہاں جہاں کہیں بھی ہے اس کو آپ ایک جگہ محفوظ کریں محفوظ کر جمع. تاکہ لکھا ہوا قرآن ایک ترتیب کے ساتھ محفوظ سب لوگوں کے پاس ہو. جی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتداءً تأمل فرمایا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کروں. جی لیکن بعد میں اصرار صحابہ اکرام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئے راضی ہو. اور صحابہ اکرام میں حفاظ صحابہ اکرام کی ایک بڑی مضبوط کمیٹی بنی جی کہ مکمل احتیاط کے ساتھ اسے تحریری شکل میں محفوظ کر دیا جائے، بالکل ایسے. جس کے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سربراہ سربراہ بنے. بنائے اس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حفاظ شامل تھے، تو خود خلفائے راشدین شامل تھے اس میں. تو اس کمیٹی نے قرآن مجید کو تحریری شکل میں سب سے پہلے پورا جمع کیا. ما بین الدفتین کا جو لفظ ہم سمجھتے ہیں کہ 2 گتوں کے درمیان قرآن مجید جو محفوظ ہے، یہ اس وقت 2 گتوں کے درمیان محفوظ کر دیا. الحمد سے لے کے والناس تک اسی ترتیب کے ساتھ. جی بے شک. قرآن مجید کی ترتیب نزولی الگ ہے، جی لیکن قرات کی ترتیب، پڑھنے کی ترتیب الگ ہے، اور یہ ترتیب وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی تھی، اسی پہ محفوظ کیا جی بے شک. کتابی شکل میں اللہ تعالیٰ. بالکل. پھر حضرت ابوبکر کے دور کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، اس کے نسخے بنوا کر تقسیم کیے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہاں ایک بات میں اور کوڈ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب آتا ہے لوگ انہیں ایک مسکین سا ایک شخص تصور کرتے ہیں، جی جی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور بہادری کا کوئی ذکر ہی کہیں بھی نہیں.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے. بالکل صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ فتوحات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے. جی بالکل. 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ حضرت عثمان غنی نے فتح کیا. سبحان اللہ. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا. حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو اسلام 44 لاکھ مربع میل تک پہنچا. 22 لاکھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا. پھر 20 لاکھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مزید فتح ہوا. 64 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئے. حضرت امیر معاویہ 18 سال تک خلیفہ رہے, ان کے دور میں 20 لاکھ مربع میل. 12 سال حضرت عثمان خلیفہ رہے, 22 لاکھ مربع میل ان کے زمانے میں فتح ہوا. اسلام پھیل گیا. نسخہ قرآن مجید کا وہی اس کی کاپیاں گھر کے مختلف علاقوں میں موجود تھی. اب جس طرح آپ آج کے دور میں دیکھتے ہیں, ایک بنگالی آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے, اس کی طرز پڑھنے کا ہو رہا ہے, شین نہیں ادا کر سکتا, وہ سین پڑھتا ہے شین کو. اسی طرح مختلف علاقوں کے لوگ ہیں جن سے مختلف الفاظ ادا نہیں ہوتے ہیں, وہ ان الفاظ کو کسی اور صورت میں, یہ معمولی سے اختلاف ہو اور اس کے بعد الفاظ کی ادائیگی میں اختلاف ہو گیا, اور وہ اختلاف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری دنیا سے قرآن مجید کے جتنے نسخے جہاں پر موجود تھے, محدود تھے, وہ سارے منگوائے, ان سب کو طرف کیا, اور ایک جو مصحف عثمانی کا آپ نے شروع میں تذکرہ کیا, اس مصحف عثمانی پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ جو جامع القرآن کا لفظ آتا ہے, وہ جامع القرآن اسی وجہ سے ہے کہ پوری امت کو ایک قرآن کے نسخے کے اوپر جمع کیا ہوا. ٹھیک ہے, ایک قرات کے اوپر, ایک نسخے کے اوپر پوری امت کو جمع کیا, اس لیے جامع القرآن ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک تکوینی صورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتابی شکل میں محفوظ کرنا تھا. کتابی شکل میں اس طرح محفوظ ہوا, پھر اس کے بعد آج تک محفوظ ہے اور پوری دنیا میں محفوظ ہے. پوری دنیا میں آپ امریکہ چلے جائیں, وہاں سے قرآن مجید کا ایک نسخہ اٹھا کے لے آئیں, پاکستان سے ایک نسخہ قرآن مجید کا اٹھا لیں, سعودی عرب چلے جائیں, وہاں سے قرآن مجید کا ایک نسخہ اٹھا لیں, چین چلے جائیں, وہاں سے قرآن مجید کا ایک نسخہ اٹھا لیں, ان چاروں کو آپس میں ملائیں. تو یہ چاروں نسخے ایک ہی, الحمد سے لے کے والناس تک ایک ہی, ان میں کوئی فرق, کوئی رد و بدل نہیں ہے. سبحان اللہ. جو واضح دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید کتابی شکل میں محفوظ تھا اور محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اور دوسری صورت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے وہ ہے قرآن مجید کا سینوں میں محفوظ ہونا. قرآن مجید نازل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. سب سے پہلے قرآن مجید کے حافظ حضرت جبریل امین ہیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو قرآن مجید کے پہلے حافظ ہیں جن کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا, محفوظ کیا. اب حضرت جبریل امین اتنے پکے حافظ کہ ہر سال رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کو سناتے. دور فرمایا کرتے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا حفاظ قرآن اس سنت کو تازہ کرتے ہیں رمضان المبارک میں, وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے, ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کس کی سنت ادا کرنا ہے. بالکل. لیکن قرآن مجید ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ 1400 سال کا تسلسل ہے حفاظت قرآن کا. یہی قرآن مجید اس کے بعد صحابہ اکرام نے اپنے سینوں میں محفوظ کی. اور صحابہ اکرام میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے صحابہ اکرام موجود تھے جن کے سینے میں قرآن مجید محفوظ تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا, آج تک چلتا آ رہا ہے. 1400 سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں قرآن مجید کے حفاظ کی تعداد سینکڑوں سے کم ہو. ابتدائی زمانے سے لے کے آج تک ہزاروں میں گئی ہے, لاکھوں میں گئی ہے, کروڑ سے زائد آج بھی قرآن مجید کے حافظ دنیا میں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشہ رہتا تھا کہ مجھ پہ قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے, کہیں میں بھول نہ جاؤں. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی قرآن مجید کی آیت نازل کر دی, لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی, کہ قرآن مجید یاد کرنے میں آپ جلد بازی سے کام نہ لیں. ان علینا جمعہ وقرآن, یہ تو ہمارے اوپر ہے, ہم اس کو جمع بھی کریں گے, آپ سے پڑھوائیں گے بھی. ہاں, لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن. اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے کہیں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے ذہن میں ڈالنا یہ ہمارا کام, ہم چاہیں تو بلا بھی سکتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کا حفظ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا. آج کے اس دور میں جب بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کی تمام غیر اسلامی طاقتیں اور بہت سارے خود کو اسلامی طاقتیں کہنے والی اپنا تمام زور اس چیز پہ صرف کیے ہوئے ہیں کہ حفاظ قرآن کا خاتمہ کیا جائے, قرآن والوں کا خاتمہ کیا جائے. آج بھی ایک آزاد سروے کے مطابق حفاظ قرآن کی تعداد 1.5 کروڑ کے قریب ہے. سبحان اللہ.
1.5 کروڑ کے قریب قرآن مجید کے حفاظ آج بھی جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہوا، اور بخدا دیکھ کے بسا اوقات خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک ایسا بچہ جو بچہ اچھی طرح ابھی تک اپنے امی کو امی کہہ کے نہیں بلا سکتا ہے، ابو کو ابو کہہ کے بلا نہیں سکتا، پورا قرآن اللہ اس کے سینے میں ڈال دیتا۔ سبحان اللہ، بے شک بچیوں اور یہ چھوٹے بچے چھوٹی بچیاں، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز اتنی سینے میں 6 سال کا قاری صاحب، 6 سال کا بچہ میں نے دیکھا جس نے قرآن مجید حفظ کر، سبحان اللہ، 6 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ ابھی اس قابل ہوتا ہے کہ انگلی پکڑ کے اس کو چلایا جائے، جی بالکل، پورا قرآن محفوظ کر لیا اپنے سینے میں 6 سال کے بچے نے۔ 10 سال کے بچے تو بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، ان بچوں کو ابھی بہت سارے ضروری معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، جی بالکل، دنیا و مافیا سے بے خبر، اپنی دنیا میں مست، لیکن قرآن ان کے سینے میں محفوظ۔ تو یہ حفاظت کا بندوبست ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ بے شک، اور تیسرا میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوبست دیکھیں، تیسرا بندوبست اللہ تعالیٰ نے اعمال کی شکل میں کی۔ جی بے شک، اعمال میں قرآن مجید کل بھی محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ، بے شک، اب دیکھیں ہر دور میں قرآن مجید کا کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے، ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر عمل نہ ہوتا ہو۔ جی، کچھ لوگوں نے اگر چھوڑ دیا تو کچھ لوگ ہر دور میں باقی رہے، جن لوگوں نے قرآن مجید کو پلے باندھ لیا اور قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے رہے۔ صحابہ اکرام کو دیکھیں، جب قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، یہاں ایک بڑا دلچسپ آپ کو ایک میں واقعہ سنا دوں، شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو، لیکن انشاءاللہ ہمارے ناظرین اس سے ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جذبہ تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہوتی تو کوشش کرتے سب سے پہلے میں عمل کروں اس کے اوپر۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بسا اوقات کوئی بھی جب لیڈر ہوتا ہے تو اس کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی سرگوشی میں کوئی بات کر لوں، میں اپنی ذاتی بات کر لوں، میرا زیادہ تعلق ہو، میں زیادہ قریب ہو جاؤں۔ تو صحابہ اکرام بجا طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہونا چاہتے تھے، ہر وقت بہت محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی، ہر ایک چاہتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بڑی عجیب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کرتا تو میں نے حدیث میں پڑھا کہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سننے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے، یوں اپنا چہرہ پھیر لیتے، بلکہ پورا جسم پھیر کے اس کی طرف متوجہ ہوتے، تو ہر ایک سمجھتا کہ میرے ساتھ خاص تعلق۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ اکرام سرگوشی کرتے تھے۔ تو اس میں اس طرح ہوا کہ ایک آیت نازل ہوئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تنگ ہو رہے ہیں، تو اس لیے چاہیے کہ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقات، تو جو سرگوشی کرنا چاہتا ہے وہ پہلے صدقہ کر کے آئے اور پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرے، ورنہ سرگوشی کی اجازت نہیں۔ اب صحابہ اکرام میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی سنا فوراً بھاگ کے یہ صدقہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کی۔ جن صحابہ اکرام کے پاس کچھ نہیں تھا وہ مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم بات نہیں کر سکیں گے، سرگوشی نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فوری طور پہ دوبارہ آیت نازل کر دی، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ آپ سرگوشی نہیں کر سکتے تو چلیں کوئی بات نہیں ہے، توبہ استغفار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو اب یہ ایک آیت ہے جس پہ صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، امت میں کوئی بھی عمل نہیں کر سکا، اللہ اللہ، صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، امت میں کوئی ایک آدمی کسی کو موقع چانس ہی نہیں ملا، اور آیت منسوخ ہو گئی، حکم منسوخ ہوا، حکم چلا گیا۔ حضرت علی نے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح محفوظ کر دیا قرآن مجید کو اعمال، آج تک قرآن مجید اعمال میں نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو قرآن محفوظ ہو رہا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں قرآن محفوظ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں تو کتب علیکم الصیام کا حکم جو ہے وہ محفوظ ہو، تو اس میں میں نے شاید بہت سارا ٹائم لے لیا، آپ تو سن رہے ہوں گے اور میں نے بہت سارا ٹائم لیا، لیکن موضوع کی مناسبت سے چند ایک ضروری باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی۔ اب انشاءاللہ ہم چند ایک اشعار نعت کے اپنے معزز مہمان جناب حافظ عبدالباسط حسانی صاحب سے سنیں گے اور اپنے ایمان کو تازی بخشیں گے انشاءاللہ۔
وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. مجھے کو دیکھو وہ متصل ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم. مجھے کو دیکھو وہ متصل ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم. نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا. نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا. نصیب ہو تو نصیب ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا. بلال جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا. نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے. نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے. نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا. نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا. حضور جیسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا. ہے جتنے عقلو خرد کے دعوے سب ان کے گردے سفر میں گم
ہے کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا. بہت اچھے، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز میں اور بہت پیارا نعتیہ کلام ہمارے ناظرین نے سنا ہے. ناظرین، ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے، کنٹینیو رکھیں گے اپنے معزز مہمان جناب قاری عبدالغفور صاحب کے ساتھ، اور حافظ عبدالباسط حسانی صاحب کے کلام انشاءاللہ ہم آپ کو بریک کے بعد بھی سنائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک، ماہ رمضان مبارک، مومنو تم کو مبارک، ماہ رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان ہے، رمضان ہے. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 10 رمضان المبارک ہجرت سے 3 سال قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون، اسلام اور مسلمانوں کی عظیم محسنہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جس سال انتقال ہوا، مسلمانوں نے اس سال کا نام شدت غم کی وجہ سے عام الحزن رکھا. فتح مکہ کے لیے لشکر اسلام کی روانگی 10 رمضان المبارک 9 ہجری مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مجاہدین اسلام کا لشکر عظیم مدینہ منورہ سے فتح مکہ کے لیے روانہ ہوا، اور طویل سفر کے بعد 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا. نظام الملک کا یوم شہادت 10 رمضان المبارک 485 ہجری بمطابق 13 اکتوبر 1092 عیسوی. نظام الملک ابو الحسن علی ابن اسحاق 30 سال تک سلطان الپ ارسلان کا وزیر رہنے کے بعد ایک سازش کے تحت قتل کر دیا گیا. نظام الملک ایک خدا ترس، سخی، بردبار اور اعلیٰ علمی ذوق کا حامل انسان تھا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ گیا. مبارک ہو مومنوں، پھر سے رمضان آ گیا. رحمتوں، برکتوں اور قرب الہی کے حصول کا مہینہ
جس میں وصال اردو آپ کے لیے لا رہا ہے ایسے پروگرامز جس سے ملے گی ذوق عبادت میں تازگی، اسلامی تاریخ میں دلچسپی، قرآن اور تفسیر قرآن سے دل لگی، دین اسلام میں نوجوانوں کے کردار کی عکاسی، اور اس کے علاوہ اس رمضان بہت کچھ، صرف وصال اردو پر۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ناظرین محترم ہماری بات چل رہی تھی قرآن مجید کے حفاظت کے عنوان پہ فضائل اور مناقب اور قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ قرآن مجید انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا۔ آج ہم اپنے مہمان جناب محترم قاری عبدالغفور صاحب سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں کہ کیا قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے یا بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی اجر ہے، اور سمجھ کے پڑھنے میں کیا اجر ہے اور بغیر سمجھے پڑھنے میں کیا اجر ہے؟ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں گے جناب قاری عبدالغفور صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی ہے۔ یہ جو ہے قرآن کریم کا دیکھنا بھی ثواب ہے، ماشاءاللہ۔ اس کو اٹھانا، اس کو دیکھنا، اس پر ایک نظر جانا، یہ بھی بہت بڑی نعمت اور سعادت کی بات ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اور قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو، تفسیر کو سمجھ کے پڑھیں، سبحان اللہ، نور علی نور ہے۔ اور ضرورت بھی ہے، ایک مسلمان کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ میں جس کتاب کو پڑھ رہا ہوں، یہ کتاب مجھے کیا میرے لیے حکم دے رہی ہے، کیا ہے میرے لیے کیا پیغام ہے۔ اور اگر معنی اور مفہوم تفسیر کو نہیں بھی سمجھتا، ان کے الفاظوں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اجر رکھا ہے۔ الفاظوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو قرآن کریم نہیں آتا، آپ نہیں پڑھے ہوئے، اس کو اٹھا لیں، دیکھ لیں اور اتنا کہہ دیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے، اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اجر رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی بھی اس کے معنی اور مفہوم ہی سمجھ کر آپ پڑھیں، ویسے نہ پڑھیں، یہ بات غلط ہے۔ کہ کسی زمانے کے کسی بھی محدث نے، مفسر نے، فقیہ نے، مجتہد نے یہ بات نہ لکھی ہے نہ کہی ہے۔ چونکہ قرآن کریم اگر صرف معنی اور مفہوم اور تفسیر کے ساتھ ہی پڑھنا تھا تو پھر عجم کے جو لوگ ہیں یہ معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید نہ پڑھیں؟ تو قرآن مجید کو پڑھنا بھی باعث رحمت، باعث ثواب ہے، چاہے آپ کو معنی اور مفہوم آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ہاں البتہ کہ قرآن کے جو معنی اور مفہوم تفسیر ہے اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، سبحان اللہ، بہت ضروری ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے اتنا تو کم از کم وہ سمجھ لے کہ جو میں نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہوں یا دیگر سورتیں پڑھ رہا ہوں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ جب نماز کی حالت میں یہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کو راحت ملے گی، سکون ملے گا کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، میرے رب میرے لیے کیا حکم فرما رہے ہیں، میرے رب نے اس میں کیا حکم فرمایا ہے، میرے اللہ تعالیٰ یہ اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، سکون ملے گا، راحت ملے گی اس کو۔ قاری صاحب، ایک میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو اس عنوان پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جی بالکل ہے۔ بنیادی طور پر تو قرآن مجید کو سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے، جی،
اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے جی اور جس حد تک ممکن ہو لوگوں کو قرآن سمجھانا بھی چاہیے. جی مگر بہت سارے لوگ قرآن مجید جو زبانی جو دیکھ کے پڑھتے ہیں مفہوم کو نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی اکثریت ہے. جی اکثریت سے میں یہ کہوں گا کہ شاید وہ 90% سے بھی جی زائد، بالکل ایسا ہے. 90% سے زائد قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. لیکن آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا قرآن پڑھنا کسی فائدے سے خالی نہیں. جی اور جو حدیث مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ قرآن مجید کے ایک حرف پہ 10 نیکی ہیں. جی بالکل. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ جی، الف تین ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. جی بالکل. تو یہ پڑھنے پہ نیکی ہیں یا سمجھ کے پڑھنے پہ نیکی ہیں؟ اس میں دیکھیں، اس میں تو یہ کہا گیا نا جس نے کہا جی الف لام میم 3 حرف ہو گئے، 30 نیکیاں اس کو ملی ہیں. اس میں تو تفسیر اور معنی مفہوم کی بات تو نہیں ہوئی. اور قاری صاحب ایک بڑی عجیب نقطہ ایک میرے ذہن میں آیا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کے بارے میں کہا جی ان کو تو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں. سمجھے اس کا معنی ہی نہیں ہوئی. الف لام میم کا تو معنی ہی کوئی نہیں ہے، کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں ہے. جی جی بالکل. تو اگر سمجھ کے پڑھنے کا ثواب اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہوتا تو وہ کوئی اور الفاظ کا انتخاب ہوتا، الف لام میم کا انتخاب شاید نہ ہوتا. اس ضمن میں ایک بات گزارش کر دوں، اصل میں بد نصیبی یہ ہے جی ہر آدمی مفسر قرآن بن گیا ہے. ہاں یہ بات یہ بد نصیبی ہے ہماری قوم کے لیے، بہت بڑا المیہ ہے شیخ. قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو، تفسیر کو سمجھنے کے لیے کئی علوم کا جاننا ضروری ہوتا ہے. جی ہاں. جبکہ ہم جن کے سوائے انگلش کے، جن کے ہمارے پاس یا اردو یا انگلش، اس کے علاوہ ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن کے معنی اور مفہوم تفسیر خود ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ عذر کیا جاتا ہے کہ جی بھی ہم کیا قرآن نہ پڑھیں یا قرآن کی تفسیر بیان نہ کریں. ہاں کسی مفسر کی تفسیر موجود ہے، منوان جو اس نے لکھا ہے آپ اس کی پڑھ کے سنا دیں، ٹھیک ہے. جو اپنی رائے کا اظہار آپ کرتے ہیں جب اس میں آپ اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، صرف دنیا میں بھی نہیں اخروی زندگی میں بھی. پھر سننے والا آدمی جب وہ سنتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے یہ درس قرآن میں سنی یہ بات، حالانکہ درس قرآن صاحب درس جو ہے وہ ان چیز سے لا علم ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس نے جو ہے مطالعہ کر، بعض لوگ ہیں وہ چند ایک آیات کے ترجمے رٹ لیتے ہیں جی، اور اس میں ان کے اپنے کچھ سمجھ لیں کہ ذاتی مقاصد یا تنظیمی مقاصد یا جماعتی مقاصد ہوتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، اور وہ رٹے رٹائے الفاظ اپنی ذہن کے مطابق ان معنوں میں ڈھال کے، مختلف معنی میں ڈال کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. اب دیکھیے، اور وہ مفسر قرآن بنے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کو بڑے سمجھنے والے لوگ. اب دیکھیے درس قرآن کے حوالے سے ہمارے پاکستان میں الحمدللہ بڑی نامور شخصیات نے بڑا کام کیا درس قرآن کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنی اس پہ زندگیاں پوری کر ڈالی صرف اسی پر، درس قرآن کے حوالے سے. آپ قریب زمانے میں دیکھیں مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، میرے استاد ہیں جی، درس قرآن پر حضرت نے کام کیا، اور ایسا کام کیا کہ اگلے 50 سال تک شاید کوئی آگے جن کے ایسا آدمی اگر درس قرآن دے جی حق بھی بنتا ہے کہ ایسے آدمی کو درس قرآن دینا. میں آپ کو حضرت کی ایک بات بتا دوں گا، فرمایا حالانکہ صاحب قلم آدمی تھے، جس قلم پر جس جگہ پہ موضوع پر ہاتھ اٹھاتے قلم اٹھاتے تو الحمدللہ خوب لکھتے تھے. حق ادا کرتے جی. تو اس میں انہوں نے آخری زمانے میں یہ بات فرمایا کہ بھی اب جی چاہتا ہے میں جب قلم اٹھاتا ہوں تو قرآن کے علاوہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی. سبحان اللہ. ایسا جب آدمی اپنی زندگی پوری لگا دے نا جی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی اس پر لگائی اور جاتے جاتے اسی کی عنوان پر اللہ سے رخصت ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا. یہ نعمت بھی اللہ نے اس بنیاد پر دی. ایسی حالانکہ معذور تھے ٹانگوں سے معذور تھے. عذر کے باوجود معذور لوگ ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ کوئی مانگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کوئی کس مقصد کے لیے، کوئی بالکل ہتھیار پھینک کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں معذور ہوں. انہوں نے ہتھیار نہیں پھینکے بلکہ معذوری کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن کی کتنی بڑی خدمت دی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں 5 سال تک الحمدللہ میں نے استفادہ کیا. تو آپ نے نام لیا آج کہ اس پروگرام میں ہمیں اپنے استاد جی اس کی بہت یاد آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سائی جمیلہ کو قبول. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے کردار کو، ان کی زندگی کو. قرآن کی خدمت جی بھی لوگ قرآن کی اور بہت عظیم لوگ ہیں. آپ اندازہ لگا رہے، سکھر میں ایک جگہ مسجد میں ہمیں جانا ہوا، وہاں پہ ہم گئے تو مغرب کے بعد حلقہ لگ گیا جس میں عوام تھی، مختلف افیسران بھی تھے اس میں موجود تھے. تو اس میں صاحب درس جو ہے وہ بہت بڑے ایک فصیح، بہت بڑے عالم تھے. میں خود ان کے درس میں بیٹھا، وہ سندھی میں درس دے رہے تھے. سندھی زبان میں درس جب دے لیا تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ آج کا معمول ہے یا ویسے روزانہ کا آپ کا معمول ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے 25 سال ہو گئے ہیں
25 साल ये दर्श कुरान देते हुए, और फरमाने लगे कि मेरी जिस गली में आप चले जाएं हर घर में जो आदमी है वो एक दफा कुरान की तफसीर जरूर पढ़ चुका है। माशाअल्लाह, ये मेहनत है हज़रत, बहुत अच्छी, ये मेहनत है। ऐसे लोग जब दर्श कुरान देंगे तो कौम को फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसे। और जब इसके जगह पे जिनके इसके अहल नहीं होंगे, लोग नाअहल लोग होंगे जो कुरान के माने और मफहूम तफसीर को नहीं समझ पाएंगे, ज़ाहिर है जब वो बयान करेंगे। मैं माजरत आपकी बात काट दी, बहुत सारे लोग हैं वो एक दो तफसीरों का मुताला करके जो मुफस्सिर कुरान बन जाते हैं, और वो उनकी हमेशा से ये जिद रही है कि उलमा इकराम हमारी हौसला अफजाई करें। मैं समझता हूं कि अगर हम इंग्लिश सीखने के लिए, साइंस सीखने के लिए उस्ताद की रहनुमाई को जरूरी समझते हैं, मैथ हमें बगैर उस्ताद की रहनुमाई के नहीं आता, तो कुरान मजीद क्या बगैर उस्ताद के समझा जा सकता है? बासी साहब, मसला ये है कि ये बात खुद उनका जवाब है। जब वो ये कहते हैं कि मदारिस के तलबा को, मदारिस के उलमा को टेक्नोलॉजी, साइंस इस तरफ आना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इसका मतलब वो फन है ना जी, उसको सीखने के लिए इनको आना चाहिए। तो क्या कुरान करीम लावारिस किताब है? बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर इसकी तालीम हासिल किए, इसके लिए दो जानों बैठना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखिए पहले भी मेरे ख्याल में कई दफा जिक्र हुआ, सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर दो जानों बैठे और वहां पे दीन की बुनियादी बातों पर आपके एक दूसरे से कलाम हुआ, एक दूसरे से बात हुई। तो हम आर समझते हैं, हालांकि दीन आया ही आजिज़ी में है, इनकसारी में, हमें पढ़ना पड़ेगा, चाहे हम कुर्सी के टेबल पे बैठे हैं, चाहे हम फर्श के ऊपर बैठे हैं। कुरान करीम की मानी और मफहूम को समझने के लिए हमें वक्त देना होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कोई मुश्किल नहीं है। बुढ़ापे में भी आप मुफस्सिर बन सकते हैं, आप जवानी में भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी मुफस्सिर बन सकता है, इंजीनियर भी मुफस्सिर बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसको वक्त देना पड़ेगा। बहुत अच्छे, इस बात को इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने भाई हाफिज अब्दुल बासित हसानी साहब से एक कलाम और सुन लें और अपनी मर्जी से जिस उन्वान पे सुनाना चाहेंगे। दुआए अशार हैं, मैं अक्सर पढ़ता हूँ, जहाँ भी महफिल में मेरा जाना होता है वहाँ ये कलाम मैं पढ़ता हूँ। उसी के चंद अशार मैं आपको भी और नाज़रीन को भी सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। या रब्ब मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, या रब्ब मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, आका का मदीना मुझे आंखों से दिखा दे, आका का मदीना मुझे आंखों से दिखा दे, या रब्ब मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, आका का मदीना मुझे आंखों से दिखा दे, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब की बस्ती में बना दे, मदफन मेरा महबूब की बस्ती में बना दे, आका का मदीना मुझे आंखों से दिखा दे, या रब्ब मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, आका का मदीना मुझे आंखों से दिखा दे, पीछा मेरा दुनिया की मुहब्बत से छुड़ा दे, पीछा मेरा दुनिया की मुहब्बत से छुड़ा दे, या रब मुझे दीवाना मुहम्मद का बना दे, या रब मुझे दीवाना मुहम्मद का बना दे, आका का मदीना मुझे आंखों से दिखा दे, रोता हुआ जिस वक्त मैं दरबार में पहुंचूं, रोता हुआ जिस वक्त मैं दरबार में पहुंचूं, उस वक्त मुझे जलवे महबूब दिखा दे, उस वक्त मुझे जलवे महबूब दिखा दे,
آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ تو بنا دے، سینے کو مدینہ میرے اللہ تو بنا دے، آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، قابل تو نہیں ہوں مگر اپنے تو کرم سے، قابل تو نہیں ہوں مگر اپنے تو کرم سے، جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے، جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے، آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ ماشاءاللہ آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، کیا خوبصورت دعائی اشعار ہیں جو ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں دنیا میں جو بڑی بڑی خواہشات ہوتی ہے ان میں سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دل اس تڑپ سے خالی ہے، جو دل اس تڑپ سے خالی ہے، وہ خود کو مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ جس دل میں یہ تڑپ بھی نہ ہو کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھے، حج اور عمرہ جیسی سعادتیں نصیب ہوں اسے، جس میں یہ تڑپ نہیں ہے، تو وہ دل ایک مسلمان کے دل نہیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہمارے تمام ناظرین کو بار بار بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ بہت مشکور ہیں بھائی عبد الباسط حسانی آپ کا۔ قاری صاحب، ہماری بات قرآن مجید کے عنوان پہ چل رہی تھی، تو قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے معاشرے میں کس طرح اس بات کو اپلائی کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح معاشرے میں قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ ہمارے ناظرین سے کیا کہیں گے؟ محترم عباس صاحب، ماشاءاللہ بڑا ہی اہم اور طویل ایک عنوان ہے۔ معاشرے میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، صرف حافظ، قاری، امام، خطیب، عالم کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اب میری اولاد ہے، مجھے اپنی اولاد کے لیے صاحبین علم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، مجھے اپنے بچے کو وہ ماحول فراہم کرنا پڑے گا جس سے وہ ضروری طور پر قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرے۔ شروع میں قسمت یہ ہے کہ میرا بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کوئی اور فنی مہارت کے لیے اپنا امور دیتا ہے، قرآن کریم کے لیے بمشکل 10 منٹ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اب حالانکہ بنیادی طور پر تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کے لیے زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میرا بچہ ٹیوشن جانا ہے، اسکول کے ٹیوشن میں 2 گھنٹے لگائے گا وہ، اور اگر قاری صاحب کو منتخب کیا ہے کسی استاذ کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے، اس کے لیے 10 منٹ بھی ہے، 10 منٹ میں اس کو پڑھا دیں۔ اب 10 منٹ میں کیسے پڑھائیں؟ ایک بات، بنیادی بات یہ، پھر میرا بچہ کیا پڑھے گا اس میں؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج جب ہم ایک محفل میں بیٹھتے ہیں مسلمان کی حیثیت سے، مثال کے طور پہ میرے گھر کا کوئی فرد اللہ کو پیارا ہو گیا، رخصت ہو گیا، تو ظاہر آنے والا ہر آدمی خاموشی سے یا بیٹھا رہتا ہے یا تلاوت کرتا رہتا ہے، بھئی ہم تلاوت ہی کرتے رہیں سال ثواب کے لیے۔ تو وہاں پہ یعنی کہ میری اولاد، میں اگر مر گیا ہوں تو میری اولاد
یہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ قرآن مجید اٹھا کے وہ میرے لیے کچھ میرے لیے سال کر سکے، اس لیے ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید وہ پڑھتے ہیں تو مجبور پڑھتے ہیں، وہ قرآن مجید آتا نہیں ہے صحیح ان کو۔ اور ساتھ ہی یہ کہ مثال کے طور پہ حال ہی میں اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک فیصلہ کیا ہے پاکستان میں الحمدللہ، تو اس میں انہوں نے یہ کہا جی پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک جو ہے وہ قرآن مجید لازمی ہوگا۔ اب اللہ کرے یہ فیصلہ قابل قبول ہو جائے، شروع ہو جائے اور چل جائے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، اور اسی طرح عربی کلاسز کا جس طرح خاتمہ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اللہ کرے ہماری قوم کے اندر یہ چیز آ جائے۔ دیکھیں جب میں ایک والدین جو ہیں، والدین جب اسکول کے یا کالج کے یا کسی بھی معاشرے کے کسی بھی جگہ مقام پہ کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ ہمارے بچے کے لیے یہ وقت دیا جائے۔ میں مثال دوں آپ کو، ہمارے پاکستان کراچی میں، لاہور میں، مختلف جگہوں پہ اقرا ہے اور دیگر مدارس جو اسکول جی دار القم ہے، اسکول صفہ ہے کہ اسکول اور قرآن مجید ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ان کے والدین نے ان سے یہ بات کی ہے کہ ہمارے بچوں کا جو قرآن مجید کا وقت ہے وہ ہر صورت میں دیا جائے۔ اگر ہمارے بچے حافظ ہیں تو گردان کا وقت دیا جائے، اور اگر نہیں پڑھے ہوئے تو ان کو پڑھایا جائے اسکول میں۔ والدین کے ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ اسکول قائم ہو چکے ہیں جن میں عصری تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور قرآن مجید کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اگر اسی طرح تمام شعبوں میں، پاکستان کے تمام شعبوں میں، دنیا کے تمام شعبوں میں اس طرح اس چیز کو اگر محنت کی جائے تو مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے، اسکول ٹیچر ہے، وہ اپنا سبجیکٹ پڑھاتا ہے، اس کا ایک پیریڈ ٹائم ہے، اس کو ایک ٹائم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس ٹائم معاشرتی علوم آپ نے 1 گھنٹے میں پڑھانی ہے جی۔ اسی طرح اس 1 گھنٹے کے بعد دوسرا گھنٹہ قرآن مجید کا بھی دیا جا سکتا ہے کہ بھی اس 1 گھنٹے میں پورا قرآن مجید پڑھا جائے گا۔ اور اگر ہے بھی سی وہاں عباسی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ 100 بچے ہیں، 20 منٹ استاد کو دیے جا رہے ہیں ٹیچر کو کہ آپ دنیات پڑھائیں، ان کو قرآن مجید پڑھائیں۔ اب وہ 20 منٹ میں 100 بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ ان بچوں کو کیا آئے گا؟ تو معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ، ہر حصے میں، ہر شعبے میں وہ قرآن مجید کو تعلیم کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ بے شک، بہت اچھا۔ دیکھیں ہمارا المیہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک جو نظام تعلیم ہے وہ ہم اپنا نہیں بنا سکے، اور وہی لاڈ مکالے کا ترتیب دیا ہوا نظام تعلیم جو انگریز دور میں چل رہا تھا آج بھی چل رہا ہے، اور نہ جانے کب تک ہماری نسلوں تک چلتا رہے گا۔ درمیان میں کچھ ہمارے اچھے حکمران آئے جنہوں نے اسی نظام کے ساتھ تھوڑا بہت اسلامی ٹچ دیا، کچھ دینیات اسلامیات کی شکل میں، قرآن کی تعلیمات کی شکل میں، لیکن وہ مستقل جاری نہیں رہ سکا۔ اور یہ جو لاڈ نکالے کا نظام تعلیم تھا، اس نے ہمیں باقاعدہ طور پہ ہمارے ملک میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیے۔ ایک حصہ جو اسکول کالج یونیورسٹی پڑھا اور مسٹر کہلایا، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو مدرسے میں پڑھا اور ملا کہلایا۔ اور مسٹر اور ملا کے نام پہ بہت بڑی تفریق نہ کرتی۔ پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک کے دوسرے ممالک ہیں، وہاں پہ یہ الگ الگ تصور نہیں ہے کہ دینی مدرسہ ایک الگ چیز ہے اور اسکول ایک الگ چیز ہے۔ آپ سعودی عرب اور دیگر ممالک میں دیکھ لیں تو وہاں پہ وہی اسکول ہے اور وہی مدرسہ ہے، وہاں مدرسہ الگ، اسکول الگ، ایک یہ الگ وہ تفریق ہے جو ایک میرے خیال میں مسلمانوں میں تفریق کا ایک بہت بڑا باعث ہے۔ بہرحال اب اس پہ انشاءاللہ ہم پھر کسی دن اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین محترم، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ مولانا قاری عبدالغفور صاحب اور حافظ عبدالباسط حسانی صاحب تشریف لائے۔ میں ایک مرتبہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنا قیمتی وقت انہوں نے دیا اور اپنی بڑی اچھی باتوں سے ہمارے سامعین کو انہوں نے محظوظ کیا۔ حافظ عبدالباسط حسانی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور دعائیہ کلام بھی پڑھا، تو میں ان 2 حضرات کا شکر گزار ہوں۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ آپ اپنے رائے سے ہمیں نوازیں ہمارے فیس بک پیج پہ، اور ہماری دیگر جتنی بھی سوشل میڈیا پہ ہمارے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں وہاں پہ آپ اپنی رائے سے ہمیں نوازیں، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اور اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔